أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة کہ جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف جو کہ صحیح ستہ میں سے احادیث کی بڑی معتبر کتاب ہے اور بعض ہمارے علماء نے بخاری شریف پر مسلم کو ترجیح دی. اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف وہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے، لیکن بعض جو ہمارے بزرگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مسلم شریف ہے یہ بھی سب سے بہترین کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد. اس کی جو سب سے پہلی حدیث پاک ہے اس کے اندر ایمان کا ذکر ہے اور پہلا جو باب ہے اس کا مسلم شریف کا وہ بھی ایمان کے مطابق یہ کتاب الایمان ایمان کے حوالے سے گفتگو ہے. پہلی حدیث پاک اور یہ پہلی حدیث ہے یہ یحییٰ بن یعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تو یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا وہ معبد جوہنی نام کا ایک شخص تھا. یہ بصرہ میں رہتا تھا. اب یحییٰ بن یعمر یہ کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیدی ہم دونوں حج یا عمرے کے لیے ہم گئے اور اب ہم نے آپس میں یہ بات کی کہ کاش ہماری ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ہو جائے. اب وہ کیا مقصد کیا تھا، کیوں وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری ملاقات کسی صحابی سے ہو جائے؟ وجہ اصل میں یہ تھی کہ ان کو یہ بات پہنچی ہوئی تھی کہ یہ جو معبد جوہنی نام کا شخص ہے یہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر کو نہیں مانتا. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہماری ملاقات کسی ایسے سے ہو جائے تاکہ ہم ان سے اس کے بارے میں پوچھیں یہ تقدیر کے بارے میں جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کا حکم کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں ایسا یہ کرتے ہیں اور ان کا حکم کیا شرعی طور پر. تو فرماتے ہیں کہ ہماری نیت یہی تھی کہ کوئی صحابی ہمیں مل جائے پھر ہم ان سے تقدیر کے بارے میں معلومات حاصل کریں. تو یہاں سے یہ بات بھی ایک پتہ چلتی ہے
کہ ان لوگوں کی یہ نیت ہوتی یا یہ مقصد میں شامل ہوتی چیز کہ کسی مسئلے میں اگر پریشانی ہو رہی ہے تو کسی مستند بندے سے جا کر ہم مسئلہ پوچھیں، اس کی وضاحت طلب کریں، تاکہ وہ جو بھی ایک پریشانی ہے، تشویش ہے، وہ بندے کی دور ہو جائے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ وہاں ہوا کیا، اتفاقاً ہماری ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر فاروق کے بیٹے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اور ملاقات جب ہوئی اس وقت وہ ایک مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا، میں اور میرا ساتھی ہم فوراً گئے ان کے پاس، اور ہم نے جا کر حضرت عبداللہ ابن عمر کو گھیر لیا، اپنے حلقے میں لے لیا، یعنی حلقے میں اس طرح لے لیا، ایک ہم میں سے ان کے دائیں طرف بیٹھ گیا اور دوسرا ان کی بائیں طرف بیٹھ گیا۔ اب جب وہاں بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کی کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے۔ ان کو ہم نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہو گئے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں، علمی بحثیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں۔ تو اسے ایک بات یہ سامنے آئی کہ بعض اوقات قرآن پڑھنے والے، علمی بحثیں کرنے والے، حدیثیں پڑھنے والے، حدیثیں بیان کرنے والے، ان کے عقائد بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی لوگ تھے، کہتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی علمی بحثیں کرتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہم لوگ بھی بعض اوقات کسی بندے کو دیکھتے ہیں جناب بڑا قرآن پڑھتا ہے، بڑی علمی گفتگو کرتا ہے، لیکن جب اس کے عقائد کی طرف جائیں تو اس کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو قرآن اچھا پڑھ لینا یا اچھی علمی بحث کر لینا یہ اس بات پر دلیل نہیں ہوتی کہ یہ بندہ حق پر بھی ہے۔ ہم تو سادہ لوگ ہیں، ہم کیا کرتے ہیں جناب قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کتنا پیارا پڑھتا ہے، یہ بندہ غلط ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اور یہ آپ کو مسلم شریف کی حدیث سے بات بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ دیکھا، ان سے بات کی کہ ایسے ایسے لوگ ہیں، بڑا قرآن پڑھتے ہیں، بڑی حدیثیں پڑھتے ہیں، بڑی علمی بحث کرتے ہیں، لیکن تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں۔ تو اب کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں بھائی تقدیر کوئی چیز نہیں، اور جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کے علم کے بغیر ہی ہو رہا ہے۔ یعنی کس طرح ہو رہا ہے، بندہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر کسی کا کوئی ایمان ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، جو ہو رہا ہے اللہ کو بعد میں پتہ چلتا ہے معاذ اللہ، جبکہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کو جانا ہوا ہے، کیا ہوگا، کب ہوگا، کس وقت ہوگا، کیسے ہوگا، ہر چیز کو اللہ جل شانہ جانتا ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب اتنی علمی بحثیں کرنے والا بندہ عقیدہ اس طرح کا رکھتا ہے، تو اب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا ہونا چاہیے، کیا سوچ ہونی چاہیے ہماری اس کے متعلق۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں سے ملو نا تو ان سے کہنا کہ میں تم سے بالکل لا تعلق ہوں، بالکل میرا تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور مجھ سے اور عبداللہ ابن عمر حنفیہ کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان نہ آ جائے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ عمل جتنا مرضی کرتا پھرے، دن رات خیراتیں کرتا پھرے،
دن رات سجدے کرتا پھرے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، جو مرضی کرے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ جب تک تقدیر پر ایمان نہیں ہے اس وقت تک کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات کریں گے، آپ نے یہ بات تو کر دی نا، کیا بات کی کہ جناب تقدیر پر ایمان نہیں، کوئی عمل بھی قبول نہیں، تو اس پر کوئی دلیل بھی تو دینا ہمیں، قرآن سے کوئی حدیث سے کچھ تو بیان کرے یار، ایک بندہ ہمیں تو بڑا نیک نظر آ رہا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ نہیں، سونا پہاڑ کے برابر بھی خیرات کرے گا تو کوئی ثواب نہیں۔ آپ پھر فرماتے ہوا کہ ایک دن کہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم بیٹھے ہیں، اچانک ایک شخص آیا وہاں سے جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے کالے، اور اس شخص کی حالت سے یہ نہیں لگتا تھا کہ بندہ کوئی لمبا سفر کر کے آیا ہے، سفید لباس، بالکل کالے بال، تو لگتا تو ہے نا کہ بندہ یہاں کا تو تھا نہیں، اگر یہ دور سے آیا تو پتا تو چلے سفر کر کے آیا، اور اس سفر بھی ایسے ہی ہوتے تھے کہ صحرا ہے، ریت ہے، گرد ہے، مٹی ہے، اس بندے پر کچھ نظر نہیں آ۔ اب جب وہ آیا نا، آ کر آتے اس نے کیا کیا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے، دو زانوں اس طرح التحیات میں بیٹھ گئے، اس طرح بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا، التحیات کی حالت میں بیٹھا۔ اچھا آپ یہ دیکھیے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کہ حضور کے سامنے کس طرح جا کے بیٹھا، جس طرح ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، یوں جا کے مؤدب بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر اس نے، اس کی شرح علماء فرماتے ہیں وہ اصل میں آئے تھے کچھ سوالات کرنے، اور تھے وہ جبرائیل تھے، اللہ کا فرشتہ تھا، جبرائیل تھے، اور یہاں آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں کچھ سوالات کرنے تھے انہوں نے، اور آ کر بیٹھے کس طرح ہیں، التحیات کی حالت میں۔ تو اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں، ایک تو حضور کی بارگاہ کا ادب، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے علم سیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں بھی ادب کے ساتھ بیٹھیں، تب آپ کو علم حاصل ہوگا۔ اگر آپ جس سے علم لے رہے ہیں نہ اس کا ادب، نہ کتاب کا ادب، نہ اس مجلس کا ادب، تو اگر یہ سب چیزیں نہیں تو پھر آپ کو حقیقی علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ بعضوں کا ظاہری باتیں تو آپ سیکھ جائیں گے، لیکن جو اس کی اصل روح ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ اب اس فرشتے نے آ کر جب حضور کے ساتھ گھٹنے ملائے اور اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لی، ہتھیلیاں بھی رکھ لی رانوں پر، یہ پوری پوزیشن وہ التحیات کی، بیٹھ گئے اس طرح۔ اب حضور سے سوال کرتے، عرض کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دو، یہ ہے اسلام۔ اللہ کو ایک مانو، وحدہ لا شریک مانو، معبود مانو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، وہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی رسالت کو مانو۔ یہ دو چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں۔ جب سوال کیا کیا اسلام کے بارے میں بتائیں کیا ہے، تو آقا کیا فرما رہے ہیں، اسلام کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانو اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر توفیق ملے تو حج کرو۔
یہ سارا حضور نے اسلام بیان فرما دیا، یہ ہے اسلام۔ اب جب یہ حضور بیان کر چکے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ خود ہی کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، یعنی سوال بھی خود کر رہا ہے، تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے۔ تو عمر فاروق خود فرماتے ہیں، ہم نے کہا تعجب کی بڑی بات ہے یار، یہ بندہ خود ہی پوچھ رہا ہے، خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ حالانکہ ہوتا تو یہ ہے نا، سوال آپ نے کیا، جواب مل گیا، آپ کو تو پتا نہیں تھا، سوال تو ہم تبھی کرتے ہیں، تصدیق آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو پہلے سے پتا ہو۔ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو پہلے سے پتا تھا ان چیزوں کا۔ کیوں؟ حدیث کے آخر میں پتا چلے گا کہ کیسے اس کو یہ ساری باتیں پتا تھی۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ حضور سے عرض کیا، حضور ایمان کے بارے میں بتائیں۔ یعنی پہلا سوال ہوا اسلام کے بارے میں، دوسرا ہوا ایمان کے بارے میں۔ جب ایمان کے بارے میں سوال ہوا تو میرے آقا فرماتے ہیں ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کی نازل کردہ کتابیں، اس کے رسول اور قیامت کا دن اور ہر خیر اور شر، یہ سب جتنے بھی ہیں یہ تقدیر کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سب چیزوں کو مان لو۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ کیا ہے سارا؟ اس کو کہتے ہیں ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ ایمان مفصل کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور جو پہلے انبیاء ہیں ان پر ایمان۔ اسی طرح سے قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس پر ایمان۔ یہ تھی تقدیر کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ سب ہے ایمان۔ تو اب یہ جو سوال تھا جس کے تحت یہ حدیث بیان کی گئی، وہاں تک تقدیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو تقدیر کا ایمان اصل میں کیا ہے؟ انکار۔ تقدیر کا انکار اصل میں کیا ہے؟ ایمان کا انکار۔ کیونکہ تقدیر ایمان کا حصہ ہے کہ یہ بات مانو کہ اللہ جل شانہ نے انسان کے بارے میں جو لکھا، جو یہ کرنے والا تھا وہ اللہ نے اس کے بارے میں لکھ دیا۔ تو یہ ایسا نہیں کہ اللہ کو علم نہیں تھا۔ یہاں سے وہ بات بیان کر دی کہ تقدیر کو ماننا یہ بھی ایمان ہے۔ اس لیے تو آپ نے کہا اگر تقدیر کو نہیں مان رہا پھر بے شک سونے کے پہاڑ خیرات کرتا پھر اس کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو جہاں تقدیر کی بات آ گئی وہیں ساتھ دوسری باتیں بھی آ گئی کہ آپ نے فرمایا اللہ کو مانے، اگر اللہ کو نہیں مانتا تو پھر جو مرضی کرتا پھرے، کوئی ثواب نہیں۔ اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، جو مرضی کرتا پھرے، ذرہ برابر بھی ثواب نہیں۔ قیامت کو نہیں مانتا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کو نہیں مانتا، تو یہ بھی بندہ ایماندار نہیں، ایمان سے خارج۔ اب جب یہ ساری بات ہو گئی نا تو اس وقت پھر کہتا ہے جی آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اگلا سوال کرتا ہے حضور یہ بتائیں احسان کیا ہے؟ یعنی تیسرا سوال، پہلا کیا تھا اسلام کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے، اور تیسرا احسان کیا ہے۔ اب احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے کرنا، یہ ہوتا ہے احسان۔ جب سوال کیا حضور فرمائے احسان کیا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس طرح یہ تصور قائم کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا یہ تصور قائم کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلے نمبر پر تو فرمایا یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن چونکہ انسان ہے یہ تصور باندھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر وقت بندہ یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، مشکل ہو جاتی ہے۔ نمازوں میں کہ وسوسے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے،
اور پھر یہ تھوڑا ہے بھی مشکل، اس لیے دوسرا طریقہ بیان کر دیا، اور دوسرا یہ بیان کیا اگر یہ تصور نہیں بھی قائم کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تصور قائم کر لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو آسان ہے، اور یہ تو پتہ ہے اللہ تو ہر حال میں آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان، عبادت اس طرح کی جائے کہ اللہ کو گویا تم دیکھ رہے ہو۔ پھر جب یہ بات بھی ہو گئی نا، اس کے بعد اس نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کب آئے گی، کیا ہوگا۔ اس بات کے جواب میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تم جس سے سوال کر رہے ہو نا، تو جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تم چونکہ جبرائیل ہو، تمہیں جتنا قیامت کا علم ہے مجھے بھی اللہ نے اتنا ہی عطا فرمایا۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ حضور کو بھی قیامت کا علم تھا، دوسری بات پتہ چلی حضور یہ بھی جانتے ہیں جبرائیل کو کتنا علم ہے قیامت کا۔ یہی کہا نا کہ بھئی تم سے زیادہ نہیں، جتنا تمہیں پتا ہے اتنا ہی مجھے بھی پتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار کو قیامت کا علم اتنا ہی دیا گیا تھا، لیکن بعد میں اللہ نے مزید علم میرے آقا کو عطا فرمایا اور آپ کا علم بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو جب یہ کہا، یہاں اصل میں مقصد کچھ یہ تھا کہ بتانا نہیں چاہ رہے قیامت کے بارے میں، کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں۔ تو جب یہ سوال کیا قیامت، میرا آقا نے جواب نہیں دیا، یوں فرمایا کہ جتنا تمہیں پتا اتنا مجھے پتا۔ پھر اگلا سوال کر دیا، ٹھیک ہے آپ ایسا کریں پر مجھے کچھ قیامت کی نشانیاں بتا دیں، کوئی ایسی نشانیاں بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ نشانیاں جب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس وقت سمجھو کہ قیامت اب قریب۔ اب کیا نشانیاں بیان فرمائیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب لونڈیوں سے ان کے آقا پیدا ہوں گے، یہ جو حدیث پاک ہے لونڈیوں سے آقا پیدا ہوں گے۔ پہلے زمانے میں پتہ لونڈیاں ہوتی تھی، ان کو خریدا جاتا، بیچا جاتا، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اب حضور یہ فرما رہے لونڈیوں سے آقا۔ اس کی بہت ساری وضاحتیں کی گئی، لیکن اس کی ایک وضاحت یہ کی گئی کہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب مائیں ایسے بچوں کو جنم دے گی کہ بچہ جو ہوگا، اولاد جو ہوگی، وہ ماں سے یا والدین سے سلوک اس طرح کرے گا جس طرح ایک آقا اپنی لونڈی سے سلوک کرتا ہے، جس طرح آقا اپنے غلام سے سلوک کرتا ہے، اس طرح اولادیں اپنے والدین سے سلوک کریں گی۔ تو کہا جب یہ ٹائم آ جائے کہ اولاد یہ ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے اس طرح کھڑی ہو جائے کہ جس طرح ایک آقا غلام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح حکم چلائے جس طرح ایک آقا غلام پہ حکم چلاتا ہے، تو سمجھو قیامت اب قریب۔ یہ ایک نشانی بیان فرمائی۔ دوسری نشانی کیا بیان فرمائی میرے آقا نے؟ میرے آقا فرماتے ہیں دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے آج جو لوگ جن کو پاؤں کا جوتا نصیب نہیں، برہنہ پا، پاؤں پہ جوتا بھی نہیں، برہنہ تن، جسم پہ کپڑا نہیں، مطلب بہت غریب لوگ، نہ جوتا میسر نہ کپڑا پورا میسر۔ تو آپ دیکھو گے اس طرح کے لوگ جو نہ جوتے پہننے کے لیے ان کے پاس ہے نہ کپڑے ہیں، اور کرتے کام کیا ہے؟ بکریاں چراتے۔ کیونکہ عربوں کے اندر اس دور کے اندر غربت بہت زیادہ تھی، تو ان کی یہ نشانی تھی کہ جناب نہ پاؤں میں صحیح جوتا نہ کپڑے پورے، اور بکریاں چرا کر گزارا کرتے تھے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ اس طرح کے جو لوگ ہوں گے نا، جن کی آج یہ حالت ہے، تم دیکھو گے کہ یہ بڑی بڑی عمارتوں میں پھر رہیں گے اور بڑی بڑی عمارتوں میں رہ کر بڑا فخر کیا کریں گے۔ اور پھر یہ سمجھو اگر یہ چیز پائی جائے تو سمجھو اب قیامت قریب ہے۔ اگر جس بندے نے عرب ملک دیکھے ہیں تو وہ لازمی یہ باتیں دیکھ چکا ہوگا کہ وہاں کیسی کیسی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو بکریاں چراتے تھے اور آج بلڈنگوں میں بیٹھ کر
فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کا کوئی لحاظ پاس ہی نہیں. یہ اکثر ہمارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ یار وہ تو ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالتے، وہ تو ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا نے جو حدیث میں بیان فرما دیا، یہ وہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی. اور بلڈنگیں بھی کیسے بنانا ہے، اس نے بنائی نا، دیکھا میں نے اس سے بڑی بنانی، اور پھر اس سے بڑی کرتے کرتے اس طرف نکل گئے کہ ہم وہ بلڈنگ بنائیں گے کہ جیسی بڑی بلڈنگ دنیا میں کسی کی نہیں ہوگی. تو پھر سب سے بڑی بلڈنگ بنا ڈالی. پھر اس کے بعد دوسری طرف مقابلہ شروع ہو گیا، نہیں جناب ہم اس سے بھی بڑی بنائیں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو میرے آقا نے حدیث میں بیان کر دیا، یہ کریں گے ایسا، اور یہ ایسا ہو رہا ہے اور ایسا کر رہے ہیں. ان بلڈنگوں میں بیٹھ کر فخر تکبر یہ سب کر رہے ہیں. جب یہ ساری باتیں ہو چکی، اس وقت وہ شخص جو حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اٹھ کے چلا گیا. جب چلا گیا تو میرے آقا نے تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ عمر جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. کدھر گیا وہ؟ کہ ہم نے جب جا کر دیکھا تو ہمیں بندہ ملا نہیں. واپس آئے تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے وہ کون تھا؟ تو جب یہ پوچھا کون تھا تو عمر فاروق کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. وہ کون تھا؟ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، وہ جبرائیل تھے، اور تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھانے، اس لیے آئے تھے. اور آگے دین سکھایا، اسلام، ایمان، احسان، قیامت، یہ سب بیان کیا انہوں نے. تو یہ تھا دین سکھانے کا ایک طریقہ کہ سوال کرو جواب مل جائے. اس طرح بھی دین کی باتیں پتہ چلتی ہیں. تو بہرحال اس کے اندر جو آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ بنا ہے کہ تقدیر کا انکار کفر ہے. کہ تقدیر یہ کہنا جناب اللہ کو معاذ اللہ کچھ پتہ نہیں تھا، اب جو ہو رہا ہے، اب جب ہو جاتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے، یہ کفر ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو لہٰذا یہ تھا کہ تقدیر کا انکار کفر. اللہ جل شانہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.